اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو گیا۔ اس حاجی کے سفر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پورا ہوتا دکھا دیا۔ ان آنکھوں نے دیکھا، ان کانوں نے سنا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بہت سارے پراگندہ بال والے لوگوں کے دھتکارے ہوئے ایسے ہیں، اگر اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دے۔ اس تصویر کو دیکھیں، یہ اشعث کا منظر ہے۔ شعرہ اشعث، اس کے بال لگانے کے لیے تیل نہیں، اڑے ہوئے، بکھرے ہوئے، نہ کنگھی، نہ سیٹنگ، نہ ظاہری جمال کا کوئی خیال۔ کپڑے ہیں تو سادہ، کوئی ارد گرد کی پرواہ نہیں، دوڑتا، دھوپ میں بھاگتا، پسینہ بہاتا۔ کپڑے ہیں تو اغبر کی تصویر، شخصیت ہے تو کوئی جانتا نہیں، ہر طرف سے ریجیکٹڈ، حتیٰ کہ جس کے لیے ایئرپورٹ کے دروازے بند ہو گئے۔ مدفوع بالابواب۔ اس حدیث کی تفسیر دیکھنی ہو، کوئی عملی مثال، تو اس بندے کو دیکھ لیں۔ اشعث اغبر مدفوع بالابواب، لوگوں کا دھتکارا ہوا، مگر اللہ پر جو قسم ڈالی تو اس نے پوری کر دکھائی۔ اقسم علی اللہ لابرہ۔ آج ہمارا وہ عمل کیوں نہیں؟ آج ہماری وہ زبان کیوں نہیں؟ آج ہماری وہ نیت کیوں نہیں؟ ہمارا وہ عزم نہیں، ہمارا وہ کردار جو نہیں۔ وہ صرف انہی کا رب نہیں تھا، وہ صرف انبیاء، اصحاب، اولیاء کا رب نہیں، وہ عام انسان کا بھی رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے۔ آج بھی اگر فضائے بدر پیدا ہو تو فرشتے اتر سکتے ہیں نصرت کو، قطار اندر قطار اندر۔ حج سنت ابراہیمی آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یاد رہیں کہ معجزات تو انبیاء کے ساتھ تھے، نبوت کے ساتھ معجزات کا دروازہ بھی بند ہوا، مگر کرامات آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوں گی، جو اللہ اپنے نیک بندوں پر ظاہر فرماتا رہے گا۔ یہ لیبیا کے ایک نوجوان حاجی کی حیران کن داستان ہے، جسے معمولی سمجھ کر دھتکار دیا گیا، ایئرپورٹ کے دروازے بند ہو گئے، جہاز اڑ گیا، مگر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری بار اللہ نے جہاز کو واپس پلٹایا، دنیا کے قانون توڑ دیے گئے، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ یہ واقعہ 26 مئی 2025، جی بالکل ریسنٹلی، الجزیرہ کے پروگرام شبکات سے نشر ہوا۔ ہوا کچھ یوں کہ جنوبی لیبیا کے صباح ایئرپورٹ پر حکام نے عامر المہدی یا عامر القذافی کو اس کے نام یا پاسپورٹ کے کسی مسئلے کی وجہ سے کوئی ایشو آبجیکشن لگا کے طیارے میں سوار نہ ہونے دیا۔ سب مسافر جہاز میں سوار ہو گئے، مگر اسے اندر نہ جانے دیا گیا۔ پھر طیارہ اپنے مقررہ وقت پر اڑان بھر کر روانہ ہو گیا، لیکن المہدی کا ایمان نہ ڈگمگایا، نہ وہ ایئرپورٹ کے روانگی حال سے باہر نکلا، نہ ایک قدم پیچھے اٹھایا۔ پوری استقامت اور یقین سے کہتا رہا، میں نے نیت باندھ لی ہے، میں حج کے لیے جاؤں گا۔ لوگوں نے لاکھ سمجھایا، طیارہ جا چکا ہے، اب تمہارا جانا ناممکن ہے، فلائٹ چلی گئی، اب تم بھی گھر جاؤ، اللہ سے مانگو، اگلے سال تمہیں حج کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ مگر عامر نے کسی کی نہ سنی اور کہا، دیکھنا میں اسی سال حج پہ جاؤں گا۔ اللہ نے یہ یوں منظور کیا کہ طیارہ جیسے فضاؤں میں پروان بھرتا ہوا اڑا، فنی خرابی کا شکار ہو کر دوبارہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا۔ اناؤنسمنٹ ہوئی، عامر کی امید تازہ ہوئی، دوبارہ کوشش کی، اجازت مل جائے، دروازے کھل جائیں، مگر پائلٹ نے سیڑھی کھولنے سے انکار کر دیا کہ جہاز پیک ہو چکا ہے، اب نہیں کھولا جائے گا۔ طیارے کی فنی خرابی دور کی گئی، ایک بار پھر اڑان بھر کر فضا میں بلند ہو گیا، مگر المہدی کو پیچھے چھوڑ کر وہ مرد مومن نہ تو مایوس ہوا، نہ ہی گھر لوٹا۔ حکام نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اب تو کوئی امید باقی نہیں رہی، یہ چانس بھی نکل گیا، مگر اس کا ایمان کم نہ ہوا۔ حکام عملہ اپنی سناتا، پکڑ کے ہٹاتا، یہ بولتا جاتا، ان الطائرہ لن تذهب بدونہ وانہا ستعود۔ لیبیا کی سرکاری زبان عربی ہے، عربی میں کہنے لگا کہ جہاز پلٹے گا اور ضرور پلٹے گا، اس کے بغیر نہیں جائے گا، یہ واپس آئے گا، اور یہ ہو گیا۔ اس نے کہا یہ جہاز اس کے بغیر نہیں جائے گا، پھر لوٹ کے آئے گا، اور حیرت انگیز طور پر وہی ہوا۔ طیارہ دوبارہ فنی خرابی کا شکار ہوا اور مجبوراً ایئرپورٹ لوٹنا پڑا۔ اب کی بار پائلٹ نے اعلان کیا، جب تک عامر کو سوار نہیں کیا جائے گا میں جہاز نہیں اڑاؤں گا۔ تو ایسے ہی ہوا،
وہ لمحہ جب بالآخر عامر طیارے پر سوار ہوا، جہاز پھر فنی خرابی کا شکار نہ ہوا۔ اس بار اس نے لینڈ کیا، مگر سرزمین حجاز پر، لیبیا کے ایئرپورٹ پر نہیں، سعودیہ کے ایئرپورٹ پہ۔ یہ ہمارے لیے موجودہ مثال ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ واقعہ وائرل ہوا، مقامی لیبیا کے نشریاتی اداروں نے اس کی تصدیق کی۔ بظاہر ناقابل یقین واقعہ اس وقت موضوع بحث بن گیا۔ صدق نیت کہیں، حسن عمل کہیں، مقبول حج کہیں، کوئی عام بات نہیں کہ طیارہ 2 بار صرف اسے لینے کے لیے واپس آیا تو یہ عام بات نہیں، یہ اس کا اللہ سے خاص ناطہ ہے کہ اس نے نہ صرف تمہاری دعا کو بلکہ تمہارے حج کو قبول فرمایا ہے۔ ہمارے لیے مثال ہے کہ جب حسن نیت، حسن عمل ہو، حسن ظن اللہ سے ہو، توکل خاص ہو، تب ہی ایسی کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ کن فرماتا ہے، اس کے کلمہ کن سے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی مناسبت سے میں ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں جو انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ان کی پھپھی کا نام ربیہ تھا۔ اس نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے، کچھ کیا ہوگا، دانت ٹوٹ گئے۔ پھر اس سے معافی بھی مانگی، بہت زور لگایا، لوگوں کو بھیجا، معافی کی درخواست دی، لیکن انہوں نے معافی سے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ دیت کی، یعنی اس کے مقابلے میں جو شرعی مالی مداوع ہے، اس کی آفر کی گئی۔ انہوں نے اسے بھی ٹکرا دیا کہ نہ معاف کریں گے نہ مال لیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قصاص کا مطالبہ کیا کہ ہمیں تو بس بدلہ چاہیے، دانت کے بدلے دانت، کسی دوسری چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مطابق قصاص کا حکم دے دیا۔ اس پر انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے متعلق کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ربیہ کے دانت توڑے جائیں گے؟ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ نافرمانی کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ پر توکل اور اللہ سے امید اور اللہ کے لیے فریاد کی عزیمت ہے کہ اللہ ضرور کوئی حل پیش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہی ہے۔ ادھر اللہ نے انس کے الفاظ کو ایسے قبول کیا رضی اللہ عنہ کہ لڑکی والے قصاص پر راضی ہو گئے، انہوں نے معاف کر دیا، مال بھی نہ کہا، دیت بھی چھوڑ دی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں، اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم اٹھائیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اور پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ اسی میں جواب ہے، من عباد اللہ، اللہ کے فرما بردار بندے جنہوں نے ساری زندگی احکامات الہی کی پاسداری، پابندی میں گزاری، پھر جب وہ کبھی رب پر قسم ڈالتے ہیں تو وہ بھی پوری فرماتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سے ایک نماز کی پابندی نہیں ہوتی، ایک حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اخلاق ایثار تو دور، ہم سے تو لوگوں کے بھی دور، گھر والوں کے، رحم کے رشتوں کے حقوق بھی ادا نہیں ہوتے۔ یہ رب کا اور بندوں کا حق ادا کرنے والے جب اللہ پر قسم ڈالتے ہیں تو اللہ بھی پوری فرماتا ہے۔ آئیے اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنا لیں، اس واقعے سے یہ سبق سیکھ لیں تاکہ جب کبھی ہمیں رب کی نصرت چاہیے ہو تو وہ اپنے وعدے پورے کرے، ہم اس کے معیار پر پورے اترتے ہوں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، من اصدق من اللہ حدیثا۔